حقیقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ پر نور الحسن کاندھلوی کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر بات گشت کر رہی ہے، تقریر چل رہی ہے کہ حکومت کی دباؤ کی وجہ سے ہم کو اپنا پروگرام کو کینسل کرنا پڑا۔ میں نے نور الحسن کاندھلوی کے صاحبزادے مولانا ارشد کاندھلوی سے پوچھا کہ پورے ہندوستان میں مدارس کا پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کا پروگرام کیوں کینسل ہوا؟ تو انہوں نے کہا حکومت سے پوچھیے، یہ ہمارے لیے اسپیشل آرڈر ہے۔ تو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایسا کیوں ہوا؟ آخرکار یہ تحقیقی وشے تھا۔ ہمارے تحقیق کے اعتبار سے یہ ایک جعلسازی کا پروگرام رچا گیا تھا۔ اس پروگرام میں ہندوستان کے مشہور علماء کو دعوت دی گئی تھی اور ان مشہور علماء کے درمیان مولانا سعد کاندھلوی کا پدارپن تھا کہ مولانا سعد کاندھلوی کو ان کے ساتھ بیٹھایا جائے گا اور پوری دنیا کو یہ باور کرایا جائے گا کہ دیوبند کا فتویٰ جو ہے اب وہ انیکٹیو ہو گیا ہے اور مولانا سعد صاحب کے اوپر جو فتویٰ لگا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس قسم کی ایک سازش رچی گئی، چونکہ اس وقت خاص طور سے علماء اور عوام ان کے جماعت سے کٹ رہی ہے کہ ان کے اوپر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اب دھیرے دھیرے عوام اور علماء کے پاس پہنچ رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ لوگ کہتے تھے کوئی فتویٰ نہیں ہے، فرضی لیا گیا، یہ کیا گیا، اس قسم کی ساری باتیں یہ لوگ کرتے رہے، لیکن اب دھیرے دھیرے عوام کو یہ بات پہنچ گئی کہ ان کے خلاف دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ تو جب دارالعلوم اور امت دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے ساتھ ہے، دارالعلوم کے ساتھ ہے، لہذا ان کا چراغ گل ہونے کے قریب تھا، آخری ایام میں تھا۔ اس چراغ کو تیل دینے کے لیے کام نور الحسن کاندھلوی کے ذریعے سے کیا گیا۔ نور الحسن کاندھلوی کے صاحبزادے ہیں ارشد کاندھلوی، جو اس کے روح رواں ہیں۔ تو انہوں نے دارالعلوم کا جب فتویٰ آیا مولانا سعد کاندھلوی کے خلاف یا موقف آیا، تو یہی ارشد کاندھلوی ہیں، لوگ بتاتے ہیں، یہی کہنے والے ہیں، وہ کہتے تھے کہ دارالعلوم نے فتویٰ پیسہ دے کے لیا ہے، 1 کروڑ روپیہ دے کے دارالعلوم سے فتویٰ لیا گیا ہے۔ یہ ہیں ارشد کاندھلوی کہنے والے۔ تو اپنے اس پروگرام میں دینی اور تحقیقی علمی پروگرام کا نام دیا تاکہ اس بنیاد پر علماء کو جوڑا جائے۔ تو جب یہ دارالعلوم کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دارالعلوم نے 1 کروڑ روپیہ لے کے مولانا سعد کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو دارالعلوم کے اساتذہ کو بلانے کی کون سی ضرورت پیش آئی؟ اور دارالعلوم کے اساتذہ میں ان اساتذہ کو بلایا گیا جو فتوے میں بڑے سخت تھے، مولانا ارشد مدنی صاحب، مفتی ابو القاسم صاحب اور نعمت اللہ صاحب۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مفتی ابو القاسم صاحب اور ارشد مدنی صاحب کے خلاف یہ سعد اینڈ کمپنی کتنا سخت ہے۔ ان کو فیض آبادی گنڈا کہتے ہیں اور مفتی ابو القاسم کو بنارسی سینا کہتے ہیں اور دیوبند کو مقبوضہ دیوبند کہتے ہیں۔ تو ان کو بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں دارالعلوم کے فتویٰ جب آیا ہے تو بنگلہ دیش میں ان کا جانا اب بند ہو گیا ہے، بنگلہ دیش میں ان کا جانا بند ہو گیا ہے، ہندوستان میں ان کی شاخیں گر رہی ہیں، لہذا ان لوگوں کو دارالعلوم سے بلایا ہے جو دارالعلوم میں فتوے کے سخت موافق تھے اور فتوے پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ تو ان کو بلایا گیا ہے کہ تاکہ ان کے درمیان مولانا سعد کاندھلوی کو کھڑا کیا جائے اور لوگوں سے بتایا جائے کہ فتویٰ اب ختم ہو گیا ہے اور مولانا سعد کے اوپر جو فتویٰ لگا تھا یہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک بہت بڑی لمبی سازش انہوں نے رچی تھی۔ انہوں نے جو اپنا جلسہ یا پروگرام کرنے کی کوشش کی، اس کی بتاتے ہیں راشد کاندھلوی صاحب کہ اس کی منظوری بھی حکومت دے دی تھی۔ جب حکومت نے منظوری دی تھی
تو حکومت کینسل کیوں کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ جو حکومت کو یہ پتہ لگا اس کے اندر مولانا سعد کاندھلوی صاحب آنے والے ہیں، تو چونکہ سعد کاندھلوی 26 مارچ 2020 سے کسی منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں، شاید ان کے اوپر FIR ہے 5 6 7 اور حکومت کے وہ مطلوبہ ہیں، حکومت ان کو تلاش کر رہی ہے لیکن وہ پا نہیں رہی ہے، جب اس منظر عام پر وہ آتے تو حکومت کی کرکری ہوتی اگر وہ گرفتار نہ کرتے۔ میرے خبر کے مطابق، میرے تحقیق کے مطابق، اگر کسی کو اور تحقیق معلوم ہو تو بتا دے، حکومت نے کہا سعد کاندھلوی اس کے اندر نہیں آئیں گے، اگر سعد کاندھلوی آئیں گے تو حکومت کے مطلوبہ اراکین ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ایسی تحقیق میرے پاس ہے، اگر کسی کو اور تحقیق ہو بتا دے۔ لیکن مولانا راشد کاندھلوی اس پر بضد تھے کہ نہیں سعد کاندھلوی صاحب آئیں گے، تو حکومت نے کہا نہیں، حکومت میں وہ نہیں آئیں گے۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو ایسا پتہ چلا ہے کہ نور الحسن کاندھلوی اور ارشد کاندھلوی نے خود اس کو کینسل کیا ہے اور الزام حکومت پہ ڈال رہے ہیں کہ حکومت نے ان کو کینسل کیا ہے۔ تو یہی لیے میں نے ارشد کاندھلوی سے پوچھا حکومت نے کس بنیاد پر کینسل کیا ہے، تو کہیں حکومت جانے، یہ قصور ہے۔ یہ کہتے ہیں حکومت نے پرمیشن دے دیا تھا، اور جب حکومت نے پرمیشن دیا تھا تو کینسلیشن بھی حکومت، جب وہ پرمیشن دیا تھا تو کس بنیاد پر کینسل کیا ہے اس کا لیٹر بھی حکومت کو دیا ہوگا کہ ان بنیادوں پر اس آپ کے اس اجتماع کو، اس جلسے کو کینسل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت نے اس کو کینسل کیا ہے تو برائے مہربانی ارشد کاندھلوی اور راشد کاندھلوی صاحب، نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب، اس کینسلیشن لیٹر کو نیٹ پہ ڈال دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حکومت نے کینسل کیا ہے۔ اگر حکومت نے کینسل نہیں کیا ہے تو حکومت کو بدنام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حکومت تو اپنا قانونی جو کام وہ کرے گی۔ میرے جانکاری کے اعتبار سے حکومت نے کینسل نہیں کیا ہے، انہوں نے خود کینسل کیا ہے، حکومت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ضرور نہیں کہ میری یہ خبر صحیح ہو، میں اپنے تحقیق کے اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات تب صحیح مانی جائے گی جب یہ کینسلیشن لیٹر اور جو ہے نیٹ پہ ڈال دیں گے کہ حکومت نے اس کو کینسل کر دیا ہے، تب مانا جائے گا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جب یہ جانتے تھے کہ مولانا سعد صاحب کو اس میں پدارپن کرنا تھا اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ مولانا سعد کاندھلوی پر جو فتویٰ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ایک بہت بڑی لمبی سازش یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ جب حکومت نے یہ کہا کہ مولانا سعد اس میں نہیں آئیں گے، تب انہوں نے خود کو کینسل کیا ہے اور بدنام حکومت کو کر رہے ہیں۔ ایسی خبریں مل رہی ہیں، کسی کو صحیح بات معلوم ہو تو اس پر ڈال دیں۔ تو ایک بہت بڑی سازش تھی امت کے خلاف، امت کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ اور جانو مولانا سعد انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، بزرگوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کو ایک نہ ایک دن پکڑ ضرور کرے گا۔ جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی سدھر جائیں، اللہ رسول کے ساتھ آ جائے، ورنہ جیسی پکڑ ان کے ساتھ ہے اور کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے 26 مارچ 2020 کے بعد مولانا سعد کاندھلوی صاحب کسی پبلک پیلس پہ نہیں آئے ہیں، عوامی اجتماع میں نہیں آئے ہیں، شاید وہ گورنمنٹ کو مطلوب ہوں یا کیا ہو، گورنمنٹ جانے وہ جانے۔ لہذا یہ اجتماع جو کینسل ہوا، یہ جلسہ جو کینسل ہوا، اس کی جو صحیح رپورٹ ہمارے پاس ہے میں نے آپ کو بھیج دیا، سوچو اور سمجھو فقط والسلام کہ انہوں نے خود کینسل کیا ہے، حکومت نے نہیں کینسل کیا ہے۔ ایسی خبریں میرے پاس موصول ہو رہی ہیں کہ جب مولانا سعد ہی نہیں آئیں گے تو جلسہ کرنے سے کیا فائدہ، فقط والسلام۔